السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو قاری حنیف ملتانی کا نیا بیان سنانے جا رہا ہوں۔ آپ اس بیان کو مکمل سماعت فرمائیں۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم میں خداوند عالم نے انبیاء سابقین علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو دہرایا۔ ان پیغمبروں اور رسولوں کے واقعات اور قصص قرآن مجید میں اللہ پاک نے ہم تک پہنچائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ انوکھے انوکھے اور عجیب و غریب واقعات ہیں پیغمبران خدا بند کریم کے، من جملہ ان پیغمبروں کے سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں۔ حالت یہ ہے کہ خود بھی نبی اور ابا بھی نبی اور دادا بھی نبی اور پردادا بھی نبی، کتنا پاکیزہ سلسلہ ہے، کتنے مقدس لوگ ہیں۔ یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام فرزند ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ وہ کس قدر بابرکت خاندان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر کی لڑی انبیاء کرام میں سے ہے۔ شیطان کے مکر و فریب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھ پہنچائے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ کئی بھائی ہیں، سب سے چھوٹے حضرت یوسف علیہ السلام، اور قدرتی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تمام بیٹوں سے زیادہ محبت ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ تو اس پر بیٹوں نے رشک کھایا، حسد کھایا، تو سب سے زیادہ اس سے محبت کیوں ہے؟ لہذا کوئی ایسی صورت بناؤ کہ یوسف علیہ السلام کو ہی غائب کر دو تاکہ یہ تمام تر توجہ پھر ہماری طرف مائل رہے۔ پروگرام بنایا، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ مجھے 11 ستارے اور ایک چاند سجدہ کرتے ہیں۔ والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، مجھے چاند اور ستارے سجدہ کرتے ہیں۔ جب یہ خواب اپنے والد کو بتلایا تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بعد یہ پیغمبر بننے والا ہے۔ تو یہ فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، او میرے بیٹے یوسف علیہ السلام اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ مکر کریں گے، تجویزیں بنائیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین،
شیطان بڑا کلم کھلا دشمن ہے، وہ انہیں ابھارے گا، وہ ان کو تنگ کرے گا کوئی پروگرام بنانے پر۔ چنانچہ برادران یوسف کو پتہ چل گیا خواب کا، انہوں نے اور طرح کے پروگرام میں اپنی شدت اختیار کر لی۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ کہنے لگے ہمارا والد یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اس لیے ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ ایسا کوئی پروگرام بناؤ، ایسی کوئی تجویز بناؤ، ایسی کوئی تدبیر بناؤ جس سے یوسف علیہ السلام والا کانٹا بیچ میں سے نکل جائے۔ کہنے لگے اقتلوا یوسف، قتل کر دو۔ قتل کرنے کی بات کہتے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ہم نے تو کار لوگوں میں سے بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے، جب مت کا دیوالیہ پن ہو جاتا ہے، پھر برے کام کو کرنے کے بعد اپنے آپ کو اچھوں میں شمار کرنے لوگ لگ جاتے ہیں۔ پیغمبر کا قتل ہے، نبی کا قتل ہے، نبی کے بیٹے کا قتل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ہم نے تو کار لوگوں میں سے بن جائیں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ، ایک کہنے والا ان میں سے کہنے لگا اور بھائی کا قتل اچھا نہیں، اپنے بھائی کو نہیں مارا کرتے، ماجائے بھائی کو مارنا اچھا نہیں، باپ تمہارا ایک ہے، اس طریقے سے والدہ اگر دو ہیں تو بات کوئی نہیں، اس لیے مارنا اچھا نہیں۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تم ان کو نظروں سے غائب بھی کرنا چاہتے ہو اپنے سے الگ کر دو، ادھر ادھر نکال دو، لیکن اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے مارنا یہ بالکل غیر مناسب حرکت ہے۔ اے کاش آج کے لوگوں کو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بات سمجھ میں آ جائے۔ ارے وہ ظالم بنے کھڑے تھے، دشمن بنے ہوئے تھے، پھر بھی اتنی بات تو مان گئے کہ اپنے بھائی کو قتل کرنا اپنے ہاتھوں سے جائز نہیں، اپنے بھائی کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگنا بالکل غیر مناسب ہے، قاعدے کے خلاف ہے، مروت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے۔ لیکن آج کل کے ظالم لوگ جب ظلم کرنے پہ آمادہ ہو جائے وہ نہیں دیکھتے میرے وطن کا باشندہ ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، نبی کا غلام ہے، کہتے ہیں میرا معاملہ تب صاف ہوگا جب میں اس کا کانڈا یہاں سے نکال دوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا او بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے، خدا کا گھر ہے، خلیل اللہ نے بنایا اور تو میرے رب کا گھر ہے، تیری بڑی بڑی تعریفیں ہیں، لیکن تجھے اگر کوئی 100 مرتبہ توڑ دے اور 100 مرتبہ گرا دے، 100 مرتبہ بنائے، مجھے اتنا غم نہیں ہوتا، مجھے اتنا دکھ نہیں پہنچتا جتنا کہ انسان کے ناحق خون بہانے سے میں محمد رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ ظلمن کسی کا خون بہایا جائے، کسی کو اس نیت سے قتل کرنا یا کرانا کہ میری راہ میں یہ رکاوٹ بنے گا، یہ قابیل کا کام ہے، شرافت کے بالکل خلاف۔ آج مسلمان کہلانے والے لوگ ایک کو نہیں، دو کو نہیں، خدا جانے کتنوں کو قتل کرایا، اور اب پھر قوم کے سامنے آ رہے ہیں چادریں اوڑھ اوڑھ کر، لیڈر بن بن کے قوم کے سامنے آ رہے ہیں، ہم تمہاری تقدیر کے مالک بنیں گے، اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف۔ اور صاف کہتے ہیں کہ ہم اگر اقتدار پہ آئے تو ہم شراب پہ پابندی ہرگز نہیں لگائیں گے، ہم نائٹ کلبوں پہ کوئی پابندی نہیں لگائیں گے، اسلام کی حدود کے خلاف بالکل بیان دے دیا کہ ہم ہاتھ کاٹنا،
درے مارنا، ان تمام چیزوں کے غیر انسانی کہہ کر جو تردید کرتی ہے کہ ان کو ہم قطعاً نہیں تسلیم کریں گے. مسلمان جو خدا کے قرآن کا انکار کرتے ہیں وہ مسلمان کیسے رہ جاتا ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی تو مان گئے، لیکن ہمارے پاکستان کے لوگ نہ مانے. جن کو قتل کرانا تھا انہیں قتل کرا کے چھوڑا. خدا جانے کتنے لوگ ادھر ادھر کیے، کتنوں پہ ظلم ڈھائے، کتنوں پر کس کس طریقے سے مصیبتیں ڈالی. یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آ بیٹھے اور آ کے کہنے لگے شکار کا ارادہ ہے. یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے جاؤ چلے جاؤ، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے. کہنے لگے ہم تو ساتھ یوسف علیہ السلام کو بھی لے کے جائیں گے. یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے نہیں نہیں، میرا پیارا بچہ ہے، میں تمہاری ساتھ نہیں جانے دوں گا. بیٹھ گئے. نہیں جی چھوٹا بھائی ہے ہمارا، اس کے بغیر جی نہیں لگے گا، ہم اس کو ساتھ لے کے جائیں گے، اس کی برابر حفاظت کریں گے. یعقوب علیہ السلام نے تو مشکل اجازت عطا فرما دی اور ساتھ لے کے چلے. راستے ہی میں یوسف علیہ السلام کو تماچے مارنے شروع کر دیے، کانٹے چبونے شروع کر دیے، دکھ دینے شروع کر دیے. سگے بھائی نے کہا ابھی صحیح نہ مارو، تمہارا ماجایا بھائی ہے، نہ مارو. کس شکل پہ تماچے مارے. علماء کرام لکھتے ہیں مصر کی عورتوں نے دیکھ لیا، قرآن گواہ ہے، تو بے ہوش ہو گئی. اتنی خوبصورت شکل و صورت پہ بھائیوں نے تھپڑ مارے، اس لیے کہ جو مقام اس کو ملا ہوا ہے وہ ہمیں مل جائے. ان کا یہ ایمان نہ تھا کہ مقام اللہ کے یہاں سے ملتے، کسی کو مارنے سے مقام نہیں ملا کرتے. مقام خدا بند عالم کے یہاں سے ملتا ہے، عزت کا بھی ذلت کا بھی. اس کے سوا دنیا میں کوئی کسی کو عزت ذلت دینے والا ہے ہی نہیں. اور جو زبردستی عزت والے بنتے ہیں وہ چند دنوں کے لیے بنا کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو دنیا میں پوچھنے والا کوئی نہیں رہتا. سمرقند بخارے کے علاقے میں جب یہ روسی لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کے جب وہاں نوجوانوں کو اشتعال دلایا اور انہیں گمراہ کیا، مولویوں نے تمہیں لوٹ کے کھا لیا، پیروں فقیروں نے تمہیں یوں کر دیا، وہ ان کے خلاف ہوئے. دھیرے دھیرے آج سمرقند بخارے کی وہ مسجدیں جن میں ایک ایک وقت میں 5-5 لاکھ بیٹھ کر نبی کی حدیث امام بخاری کی مجلس میں پڑھتا تھا، آج وہ مسجدیں شراب خانہ بنی ہوئی ہیں. یہ تمہارے پاکستان کے بالکل قریب لگتا ہے، ریاست چترال کے ساتھ لگتا ہے روس کا علاقہ، جہاں علماء پیدا ہوئے، امام بخاری، امام مسلم اور بڑے بڑے ولی اور محدث جس زمین نے جن کو پیدا کیا تھا، آج وہاں کے سینکڑوں ہزاروں میل کے علاقے میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں. اور لوگوں کو اسی طرح کے خواب دکھائے، غریبوں کو زمینیں ملیں گی، یوں کارخانے مل جائیں گے، یہ ہو جائے گا. وہ اصل میں جڑ کاٹنی اسلام کی مقصود تھی. جب قابو پا گئے پھر علماء کرام کو پکڑا، 500 علماء کو پکڑ کر لے گئے، پہاڑ پہ کھڑے ہو کر مشینوں میں بٹھا بٹھا کر یوں پہاڑ کے اوپر سے پھینک دیا. 500 عالموں کا قیمہ ایک دن میں روسیوں نے کیا. اور جو بزرگ تھے، مشائخ تھے، اللہ والے تھے، جو رات دن اللہ اللہ کرنی سکھایا کرتے تھے، ان کو بٹھا کر گاڑی میں لے گئے، ایک کنویں میں سب کو دھکا دیا اور تمام کے اوپر یوں کاسٹک اور چونے کا گرما گرم پانی اللہ والوں کے اوپر یوں جلتے ہوئے پانی ڈال دیا. اسلام کی جڑیں کاٹی. سمرقند بخارے کے بھاگے ہوئے لوگ آج مکہ معظمہ میں آباد ہیں، ترکستان میں آباد ہیں، یہاں ریاست پیر اور چترال میں اب تک لوگ آباد ہیں. ایک آدمی لکھتا ہے کہ میں جیل کے دروازے پہ کھڑا تھا، جیل کے دروازے پہ کھڑا تھا، باہر سے کام کرنے کے بعد جو جیل میں رہنے والی لڑکیاں آئیں اور انہوں نے دروازوں پہ اپنے نام بتائے. کوئی لڑکی کہتی تھی میرا نام خدیجہ ہے اور میں فلانے محدث کی بیٹی ہوں جو دن بھر گدھے اور خنزیر چرا کے آئی ہوں.
بعض لڑکی یہ کہتی تھی میرا نام فاطمہ ہے اور میں فلانے ولی اللہ کی بیٹی ہوں، آج سارا دن میں گڈھے کھود کے آئی۔ 8 دن ان محدثین کی بیٹیوں کو ٹکڑا نہیں ملتا تھا۔ اس طریقے پہ لوگوں کو برانگیختہ کیا اور اشتہار دلایا اسلام کی کلمے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑیں کاٹنے کے لیے دماغ خراب کیے، لوگوں کے ذہن بگاڑے کہ اسلام کوئی شے نہیں، اسلام میں کوئی پابندی نہیں۔ آج جو لوگ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں انہیں کوئی حق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے۔ جب اسلام کو نہیں مانتا، جب قرآن کو نہیں مانتا، اسے کیا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے؟ اسے چاہیے کہ وہ سر پر چوٹی رکھ کر کھلم کھلا انکار کرے کہ میں ہندو ہوں یا میں عیسائی ہوں یا میں یہودی ہوں۔ مذاق بنایا لوگوں نے، ادھر مسلمان بنے پھرتے ہیں، ادھر اسلام کی اور قرآن کی اور ایمان کی مخالفت۔ قرآن کہتا ہے چور کا ہاتھ کاٹو، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وحشیانہ سزا ہے، یہ غیر انسانی سزا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی آ کر کے بیٹھ گئے، بڑی مشکل سے اجازت لے گئے، راستے میں مارتے ہوئے ساتھ لے گئے، ترکیب آپس میں بنائی، یوں کرو کرتا اتار لو، یوسف علیہ السلام کا ابا جان کو جا کے دکھلا دیں گے، انہیں یقین آ جائے گا۔ ارے شرم نہ آئی، اپنے بھائی کو مارا بھی صحیح، ننگا بھی کر دیا۔ یہ نہ سوچا کہ ہمارا سگا بھائی ہے، ہم اس کو مار کر آخر لیں گے کیا، اور ہمارے پلے آخر پڑے گا کیا، کیا حاصل کریں گے ہم اسے مار کے؟ چنانچہ مارا بھی اور کرتا بھی اتار لیا اپنے سگے بھائی کا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو کرتا اتارنے لگے، اللہ پاک کی قدرت جوش میں آئی، ہو ظالمو میرے نبی کو ننگا نہ کرو، تم میرے پیغمبر کا کرتا اتار کر آج ننگا کر رہے ہو۔ زور سے میرے پیغمبر کا کرتا اتار کر ننگا کر رہے ہو، تم یہ سمجھتے ہو اس کا وارث کوئی نہیں، تم نے آپس میں پروگرام بنائے ہوئے ہیں۔ کنویں میں دھکا دینے لگے، آواز آئی جبریل جا کنویں میں جا کے تخت بچھا دے، میری نبوت آ رہی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے ہی کنویں میں تخت بچھا دیا گیا۔ انہوں نے دھکا دیا اور یہ دوڑ گئے۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں تشریف فرمائے، الہ العالمین اب میرا کون ہے، کون مجھے باہر نکالے گا؟ آواز آئی میرے یوسف نبی میں نے بنایا، باپ کو نبی میں نے بنایا اور پیدا آپ کو میں نے کیا، اس لیے آپ کو اس میں کیا گھبراہٹ ہے؟ تمام چیزوں کا انتظام کرنا میں خدا کی ذمہ داری ہے، میں سارا انتظام کر لوں گا، میں تمام چیزوں کو سنبھالوں گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پڑے ہوئے کچھ وقت گزرا، قافلے والوں کا رخ اللہ پاک نے ادھر کو موڑ دیا اور قافلے والے آئے، پانی کی ضرورت پڑی، کنواں تلاش کرتے پھرتے ہیں، آ کر کے قافلے والوں نے کنویں میں جھانک کے دیکھا تو کنویں میں سے سورج نکل رہا ہے، جانا ہو رہا کنویں میں، روشنی ہو رہی ہے۔ کہنے لگی قال یا بشرا ھذا غلام، او قافلے والوں آ کے ذرا دیکھو تو صحیح کتنا عجیب و غریب لڑکا کنویں میں موجود ہے، ایسی شکل والا آج تک کسی نے دیکھا نہیں۔ لول پاتا یوسف علیہ السلام کو باہر نکال لائے، شکر ادا کیا کہ ہمیں ایک عجیب و غریب شے مل گئی، لیکن بے قدرے پہلے کہتے تھے ایسا لڑکا ہماری آنکھوں نے آج تک دیکھا نہیں، یہ تو کوئی عجیب و غریب شے ہے، شاید انسان بھی نہ ہو۔ لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ ظالموں نے اتنی جلدی بے قدری شروع کی، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، مصر کے بازار میں لا کر کھڑا کر دیا بیچنے کے لیے۔ اس قدر بے قدری جو آج مسلمان قرآن کی بے قدری کرتا ہے۔ ابھی دیہاتوں میں دیکھنا،
افسوس آتا ہے، مسلمان تو رو پڑتا ہے، بشرطے کہ اسلام کا تھوڑا سا درد دل میں ہو۔ یہ کتابیں بیچنے والے ہاتھوں میں پھرتے ہیں نا، کبھی یہ آواز نہیں سنائی دی کہ پہلی جماعت کا قاعدہ سال بھر کی ادھار لے جاؤ، دوسری جماعت کی کتاب چھٹیوں کی ادھار لے جاؤ، کبھی آواز نہیں لگی بچوں کے لیے تختی چھٹیوں کی ادھار لے لو، سیاہی کاغذ قلم ادھار لے لو۔ اللہ، ارے ہم مسلمان زندہ ہیں اور اسلام ساتھ لے کر قبر میں جانا چاہتے ہیں۔ آج دیہاتوں میں کتابیں بیچنے والے یہ آواز لگاتے لے لو قرآن شریف سال بھر کی ادھار۔ قرآن کریم کا خریدار نقد نہیں ملتا، ادھار ملتا ہے، چھٹیوں کی ادھار لے لو۔ اصل تو خریداری میں یہ حال ہے ہمارا، اور اگر خرید بھی لیا عورتوں نے، لڑکیوں نے، بچیوں نے، بوڑھیوں نے یا کسی مرد نے، بس خرید کر اور غلاف میں لپیٹ کر رکھ دیا۔ رات آتی ہے سارا جان سو جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے گھر میں سناٹا چھایا ہوا ہے، اماں سوئی ہوئی ہے، ابا سویا ہوا ہے، بچے سوئے ہوئے ہیں، اللہ کا قرآن جاگتا ہے۔ پچھلی رات قرآن مجید اٹھ کر دعا کرتا ہے، الہ العالمین جن لوگوں نے مجھے قید کر رکھا ہے الہی تو ان کو جہنم میں قید کر دے، مجھے ہوا نہیں لگاتے، میری زیارت نہیں کرتے، میرا پڑھنے والا کوئی نہیں، میرا چاہنے والا کوئی نہیں، میرا بوسہ دینے والا کوئی نہیں۔ ان حالات میں اس گھر میں قید رکھا ہوں۔ بعض گھر میں قرآن مجید رکھے رکھے سیڑھی دمک کھا جاتی ہے، جالے ڈر جاتے ہیں، ہر چیز کی صفائی ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے قرآن کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو بازار میں لا کر کے بولنی شروع کر دی، خرید لو جس نے خریدنا ہے۔ چاروں طرف سے گاہک آ رہے ہیں، جو دیکھتا ہے وہی چاہتا ہے کہ میں خرید لوں۔ ایک بڑھیا بیاہ کھڑی ہوئی اور سوٹ کی آنٹی ہاتھ میں لیے کھڑی ہے۔ کسی نے پوچھا بڑھیا تو کیسے آئی؟ کہنے لگی میں یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئی ہوں۔ ارے تجھے کون دے گا، تیرے پلے تو پائی پیسہ نہیں۔ سوٹ کی آنٹی لے کر یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئی ہے۔ کہنے لگی جانتی میں بھی ہوں کہ مجھے ملے گا نہیں، لیکن میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، قیامت میں جب یہ آواز لگے گی یوسف علیہ السلام کے خریداروں سامنے آؤ، کم سے کم سوٹ کی آنٹی لے کر میں بھی کھڑی تو ہو جاؤں گی۔ ملا تھا یا نہ ملا تھا، لینے تو آئی تھی، جو تھا وہ پیش کرنے تو آ گئی تھی۔ یوسف علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جب میری قیمت اس طرح پہ لگ رہی تھی تو مجھے اپنا ایک وقت یاد آیا، جب گھر میں تھے اپنے ابا کے پاس تھے تو ایک روز آئینہ دیکھا، شیشہ دیکھا، اور دل میں یہ بات آئی کہ اے یوسف تیری بھی اس دنیا میں کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے، اس دنیا میں تیری بھی کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے، اتنا جمال بلا کر، اتنا حسین اور اتنا خوبصورت۔ فرماتے اس دن یاد آیا کہ آج اللہ پاک نے میری اس عقل کو توڑا ہے کہ جو کہتا تھا کہ دنیا میں کوئی قیمت اس کی دینے والا نہیں، آج ٹکوں میں سودے ہو رہے ہیں، پیغمبر کا سودا ہو رہا ہے، پیغمبر کے بیٹے کا سودا ہو رہا ہے۔ خریداروں میں عزیز مصر کی بیوی بھی آ پہنچی جس کی اولاد نہ تھی، اور آ کر کے کہنے لگی میں خریدتی ہوں، اکریمی مسوا وسارا اینسانا او نتخذہ ولدا، میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤں گی، میں اپنی اولاد بنا لوں گی، میں اپنا بچہ بنا لوں گی، میں تو اولاد کی طرح سے پالوں گی، مجھے دے دو۔ چنانچہ خرید کر لے گئی۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی، چلو شاہی خاندان میں آ گیا ہوں، بڑے مزے رہیں گے، شاہی خاندان والوں نے مجھے خرید لیا ہے، بڑا لطف رہے گا اور بڑے مزے رہیں گے، کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہ ہوگی۔ قرآن عزیز کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب یوسف علیہ السلام پہ شباب آیا اور بھی 4 چاند لگ گئے، جوانی آئی اور بھی حسن و جمال نے اپنی ضیاءبازی شروع کر دی، چاروں طرف ضیاء ہی ضیاء ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔
عزیز مصر کی بیوی کے دل میں بدماشی آئی. اللہ غنی، یہ نہ سوچا کہ میں ماں بنی ہوئی تھی، بیٹا بنا کر خرید کے لائی تھی، اس قسم کا ارادہ ظاہر کروں گی تو کیا حال بنے گا، میرے لیے ہرگز مناسب نہیں. یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی آ میری ساتھ چل. آئے اور ساتھ ساتھ چلتے چلتے دروازے بند کرتی جاتی ہے، تالے قفل ڈنڈرے لگاتی جاتی ہے. یوسف علیہ السلام بالکل بے فکر ہے، اطمینان ہے، سمجھ رہے ہیں خدا جانے کس وجہ سے آج ڈنڈرے لگ رہے ہیں، کیوں آج تالے لگائے جا رہے ہیں. ساتوں دروازے بند کر کے بیٹھ گئی. اور لکھا ہے کہ سر سے دوپٹہ اتار کر وہاں پر ایک بت رکھا ہوا تھا پتھروں کا، اس پہ ڈال رہی ہے. پتھر کا بنا ہوا بت تھا، اس کے اوپر دوپٹہ ڈال رہی ہے. یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی کچھ ایسی بات ہونے والی ہے، میرا یہ خدا ہے، میں اس کی پوجا کیا کرتی ہوں، پرستش کرتی ہوں، مجھے اس سے شرم آتی ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام فرما اٹھے. شیخ سعدی کہتے ہیں تو از سنگ خارو شدی شرم و شار، اور مرا شرم نہ آیت تا پروردگار. او کملی تیرا خدا تیرے ہاتھوں کا بنایا ہوا پتھر کا ہے، تو ایک بوچھن دوپٹہ ڈال کے پردے میں ہو گئی نہیں. وغلقت الابواب وقالت حیت لک. ادھر آ، میں تجھے کیا کہہ رہی ہوں، کیوں تجھے اندر لائی ہوں، میری بات کو کب سمجھے گا. ادھر آ جلدی، میرا کہنا مان، میری ساتھ حرکت کر. اب یوسف علیہ السلام سمجھے کہ ہو یہ جو ماں بنی بیٹھی تھی یہ تو شیطانیت پہ اتر آئی. اب حیران الہ العالمین، کوٹڑی ایک نہیں دو نہیں، یہ تو 7 کوٹڑیوں کے اندر لیے بیٹھی ہے. ملک اس کا، اقتدار اس کا، حکومت اس کی، برادری اس کی، کنبہ اس کا، قبیلہ اس کا، پولیس اس کی، حکومت ان کی، مجھ غریب کا کوئی نہیں. کہنے لگی کھڑا ہو جا، جلدی کر، ادھر آ. یوسف علیہ السلام کی زبان سے وہی نکلا جو نکلنا چاہیے تھا، کیونکہ پیغمبر ہے. فرمانے لگے قال معاذ اللہ، او میرے پروردگار، کنبہ میرا نہیں، قبیلہ میرا نہیں، وطن نہیں، خاندان نہیں، پردیسی ہوں، اپنے کنویں میں سگے بھائی کنویں میں پھینک گئے، میرا دنیا میں کون، میرا کون ہے یا تیرے سوا میرا کوئی نہیں. تیری پناہ چاہتا ہوں مولا، نبوت کی حفاظت فرما. کون ہو سکتا ہے اس دنیا میں میرا، اس ملک میں میرا. آواز آئی میرے یوسف جب مجھے بلا رہے ہو تو اب دوڑ لگاؤ. الہی یہ کوئی میدان ہے، میں دوڑ کیسے لگاؤں؟ دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، جندرے قفل بند ہیں، میں نکلوں کیسے؟ فرمایا میرے یوسف جب تم دوڑ لگاؤ گے، دوڑ تم لگاؤ گے، دروازے کے قریب پہنچ کر دروازے کی طرف انگلی کا اشارہ نبوت کا ہوگا، دروازے خدا کھول دے گا. آپ تھوڑی سی دوڑ تو لگائیں، سارے دروازے میں کھول دوں گا. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے جب دوڑ لگائی، دروازے کھلتے جاتے ہیں اور دوڑ لگتی جاتی ہے. آخری دروازے پہ آ کر تو عزیز مصر کی بیوی نے پیچھے سے کرتا پکڑ کے جھٹکا مارا. انہوں نے کہا یہ تو باہر جا کے شور کرے گا، یہ تو مجھے بدنام کرے گا، کھینچ رہی ہے پیچھے کو. اللہ اللہ، یوسف علیہ السلام باہر کو کھینچ رہی ہے، اندر کو کھینچ رہی ہے. اور جب قابو نہ چلا تو یوسف علیہ السلام باہر آ گئے. باہر کھڑا تھا عزیز مصر بادشاہ، سامنے آئی، بال بکھیر لیے، رونے والی شکل بنا لی اور کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. عزیز مصر، او بادشاہ، اچھا بیٹا مجھے خرید کے دیا جو میری عزت پہ ڈاکہ ڈال رہا تھا، فوراً پلٹ گئی، فوراً بدل گئی.
انہیں سے سیکھا یہ جو غریب عوام کے ہمدرد ہے نا، انہیں سے سیکھا انہوں نے ہر وقت چکری کاٹنا. ایسا پلٹا کھانا کہتی ہے میری عزت لوٹ رہا تھا. عزیز مصر بڑا حیران ہے، مدت ہوگی گھر میں رہتے، کبھی کوئی حرکت نہ دیکھی ایسا خوبصورت اور حسن سیرت والا، اچھی عادت والا بچہ آج تک زندگی سے کبھی گزرا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں. یوسف علیہ السلام کی شکل کو دیکھتا ہے، دل کہتا ہے جھوٹ بول رہی ہے. ادھر بیوی کی طرف دیکھتا ہے تو سوچتا ہے میری عزت کا معاملہ ہے، میں کیا کروں. عزیز مصر نے کہا یوسف تم کیوں خاموش کھڑے ہو، کچھ بولو نا، کہو کچھ. فرمانے لگے میں کیا کہوں، غریب ہوں نہ دھاروں، وطن میرا نہیں، قبیلہ میرا نہیں، خاندان نہیں، میرا کوئی نہیں سوائے میرے پروردگار کے، کیا بولوں، کچھ تو کہو. ادھر وہ کہتی ہے جس سے کیا پوچھنا ہے، اسے پھینکو جیل میں اور عذاب العلیم، اس پر ایسا عذاب دکھاؤ جو یاد رکھیں گے. میری عزت لوٹ رہا تھا، کل ہمارے گھر کا نمک کھایا اور ہمارے حرام کر رہا تھا. یہ سمجھداری سے کسی ایسی رگڑ ماروں کی یاد رکھے. یہ یوسف علیہ السلام کو بار بار کہتا عزیز مصر کچھ تو بولو، کچھ تو بتلاؤ، یہ کیا بک رہی ہے، تم بھی کچھ کہو. فرمانے لگے جب تم بار بار بلواتے ہو اور مجھے بولنے پہ مجبور کرتے ہو تو میرا تو دنیا میں خدا کے سوا کوئی نہیں. تیرے خاندان میں جو 3 دن کا پیدا شدہ بچہ ہو اسے لے آؤ. جس بچے کو پیدا ہوئے 3 دن گزرے ہو اسے لاؤ یہاں پہ. جتنے لوگ اکٹھے تھے کہنے لگے عقل ماری کی بچہ کیا کرے گا بھلا. ارے خود کہو جو کچھ تم نے کہنا، یہ سچ کہتی ہے یا جھوٹ کہتی، تم بتاؤ. فرمایا میری بات کا کون وزن ماننے گا، میں پردیسی ہوں، میرا یہاں کون ہے. انہوں نے کہا چلو ڈرامہ ہی صحیح، بچے کو لایا گیا. قرآن عزیز کہتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بلا کر کے بچے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کا بنتا ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کے حکم سے اس مقدمے کا فیصلہ کر دے. ذرا کا بچہ یوں پوترے میں لیے کھڑی عورت، یہ سارا مصر اکٹھا ہو رہا ہے. عجیب و غریب بات پر لوگوں کو اکٹھا ہونا ہی تھا کہ یوں سورا 3 دن کا بچہ بولے گا یا فیصلہ کرے گا. انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ معاملہ بچے کا نہیں، اصل معاملہ نبوت کا ہے. معاملہ اصل میں نبوت کا تھا، پیغمبر کا تھا، خلیل اللہ کے پوتے کا تھا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا تھا، یوسف علیہ السلام کی تاج نبوت کا مسئلہ تھا. سارا مصر ہو مرد عورت کے ٹھٹ بندے کھڑے ہیں. آج بچہ بولے گا جی، 3 دن کا بچہ بولے گا. سیدنا یوسف علیہ السلام خاموش کھڑے ہیں. اللہ کی قدرت ہے، وہ شہید شاہد من اہلیہ گواہ بول رہا ہے. کہتا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین. کرتا دیکھو، اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت سچی ہے، یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. پھر یہ عورت جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے. اب تازہ تو معاملہ ہی تھا، کوئی دیر تو ہوئی نہیں تھی. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ. پیچھے سے دیکھا کرتا سارا پھٹا پڑا ہے. اور جھٹکی جو ہمارے دروازے پہ نکلنے نہیں دیتی تھی نا، کرتا پھٹا ہوا ہے. اور یوسف علیہ السلام کو گھبراہٹ کے عالم میں پتہ بھی نہیں کہ میرا کرتا پھٹا ہے کہ نہیں. دیکھ لیا، سارا جہان حیران ہے. عورتیں دانتوں میں انگلی ڈال رہی ہیں، مرد پریشان ہے. اصل تو 3 دن کے بچے کا بولنا کمال ہے، اور بولنے کے بعد جو فیصلہ ہوا وہ کیسا 100% صحیح نکلا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں بصری میں لکھا ہے یہاں تک تو مجھے اطمینان کا ساتھ آ رہا تھا. اندازہ لگاؤ، 3 دن کا بچہ بھی منگوایا، دوائی بھی پڑی، فیصلہ بھی ہوا، کرتا بھی دیکھ لیا،
तुरंत भी साबित हो गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस वक्त मेरे दिल के टुकड़े हो गए जब एक कसूर गुस्तार जेल में रह गया। या तो तहकीकों को पीछ न करते और मामले की छानबीन न करते, और छानबीन भी अनोखे तरीके से 3 दिन के बच्चे ने गवाही दी और मामला साफ किया जेल के अंदर। बेकस पड़े हैं, बेकस है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस बात को कुरान मजीद जिक्र करके आगे दूसरी तरफ आ जाता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जेल की कोठरी में जो 2 कैदी और साथ रहते थे वो रिहा होकर के बाहर निकले। हुकूमत ने उनको निकाला तो चूंकि मुद्दत गुजर गई थी जेल में पड़े पड़े, आखिर बशरियत है, इंसान है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये कह उठे कि भाई तुम बाहर चले हो, जरा अपने बादशाह से मेरा भी जिक्र तो करना कि मैं बेगुनाह यहाँ पड़ा हुआ हूँ। इतने से उस कुरान मजीद कहता है उज़्कुरनी इंद रब्बिक, उज़्कुरनी इंद रब्बिक, जब तुम जाओगे बादशाह से मिलोगे जरा मेरा जिक्र तो कर देना। या तो दिलाना मुझे यहाँ डालकर भूल गए, मैं बेगुनाही जेल में पड़ा हूँ। वो आ गए। कुरान मजीद कहता है मेरे यूसुफ, अल्लाह पाक ने हमें भी तालीम दी, जब ये यकीन हो जाए कि बादशाह बड़ा जालिम है, जब ये यकीन हो जाए बादशाह बड़ा संगदिल है, बेइंसाफ है, परले दर्जे का कानूनी गद्दार है, फिर उसके यहाँ धात फरियाद करना भी गुनाह अजीम है। उस इंसाफ की तवक्को रखना, उसके बारे में ये सोचना कि ये मेरा भला करेगा, ये गलत बात है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुबान से इतनी सी बात निकल गई, परवरदिगार आलम को नागवार लगी। और मेरे यूसुफ, जिन्होंने जुल्म करके जेल में डाला, उनकी यहाँ पैगाम क्यों भेज रहे हो? क्या मुझे मालूम नहीं कि तुम जेल में पड़े हो? हालांकि वैसे देखो बात ही कोई नहीं, लेकिन चूंकि मकाम नबूवत के खिलाफ की बात, नबी का ताल्लुक अल्लाह की जात से बराह रास्त होता है, इसलिए मेरे यूसुफ को मैं तख्त में बिछवाऊं। मिस्र के अंदर बिक्री और खरीदारी के वक्त अजीज मिस्र की बीवी को मैंने भेजा, और जब तुम्हारी आप रुपये बुला के डालने लगी, कोठरी के दरवाजे किसने खोले, ताले चंद्रे किसने खोले? मेरे यूसुफ, जिस मुल्क में बिरादरी तेरी नहीं, खानदान तेरा नहीं, कबीला तेरा नहीं, मुल्क तेरा नहीं, 3 दिन के बच्चे को जुबान देकर फैसला मेरे सिवा कराने वाला कौन? 3 दिन के बच्चे से शहादत मैंने दिलवाई, और इतना बड़ा साफ मुकदमा हो जाने के बाद भी जिन सालों ने तुम्हें जेल में ढाल रखा हो, और जो रातों को आकर के तुझे धमकियां देती हो, आ जा मेरी बात मान जा, जेल से निकलवा दूंगी, वरना यही सड़ सड़ के मर जाएगा। फिर उनको कहलवा कर भेज रहे हो उज़्कुरनी इंद रब्बिक। बस अल्लाह पाक को इतनी सी बात नागवार लगी। भाइयों से मैं बचाने वाला, कुएं में तख्त बचाने वाला मैं, अजीज मिस्र की बीवी के हाथों खरीदवाने वाला मैं, और जब वो उसकी नीयत बिगड़ी तो नबूवत का दामन चमकदार रखने वाला मैं, और बच्चे से गवाही दिलवाने वाला मैं। और आज मुझे मालूम नहीं है कि तुम जेल की कोठरी में पड़े, फिर सालिम को कहलवा के भेजा। कुरान मजीद कहता जिनके हाथों पैगाम दिया था उनको भुला दिया गया, और फला भी सीजनी भी इतनी सी बात पर हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की 7 बरस कैद बढ़ा दी, 7 बरस कैद बढ़ा दी। क्या इनके सामने फरियाद की? आसमान के नीचे जमीन के ऊपर आज तक 3 दिन के बच्चे ने कभी गवाही नहीं दी। कितनी बड़ी शहादत के बावजूद जिन्होंने तुम्हें जेल में डाल रखा हो, तुम उनसे इंसाफ की उम्मीद रखते हो? अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे यूसुफ, अब हम तुम्हें निकालेंगे,
انہوں نے بے عزت کرنے میں تو میں کمی نہیں رکھی، میں خدا تجھے اس حال میں نکالوں گا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، سر پہ تاج نبوت ہوگا، پیروں پہ نیچے مصر کا تخت شہنشاہی ہوگا۔ بادشاہ مصر کو خواب نظر آ گیا، لوگوں سے اس کی تعبیر پوچھتا پھرتا، دل اطمینان نہیں کرتا، تسلی نہیں ہوتی۔ اب یاد آئی بات، وہ جو قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہ کے آیا تھا نا، کہنے لگا اوہو لو 7 سال کی بات آج یاد آئی ہے، 7 سال پہلی بات ہے میرے بادشاہ، آج یاد آئی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ کہ کیا آپ کسی سے پوچھتے پھر تو یہ کیا جانتے ہیں؟ اس تمہاری جیل میں ایک قیدی ہے، میں اس کے پاس رہ کے آیا ہوں، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار ہے، شکل دیکھو تو بھوک بھاگ جائے، جب ضرورت ہوتی ہے تو آدمی پھر سوچتا ہے۔ انہوں نے کہا بلواؤ گے؟ ابھی یہ قیدی جو پاس رہ کے آیا تھا یوسف علیہ السلام سے دوڑا گیا اور جا کہنے لگا چلو میں آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں۔ نے کہا کیوں؟ خاص کی تعبیر پوچھی، انہوں نے کہا بھاگو یہاں سے، میں تعبیر بنانے کے لیے بیٹھا ہوں یہاں پہ، میں نہیں آؤں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کو یوسف علیہ السلام کا پھر صبر پسند آ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے ساتھ کہہ دیا جاؤ اس بادشاہ سے جا کر کہہ دو جب تک وہ کیس کا معاملہ جس میں 3 سال 3 دن کے بچے نے شہادت دی تھی، گواہی دی تھی، فیصلہ دیا تھا، اس کیس کا جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا 100 سال گزر جائے یوسف باہر نہیں آئے گا۔ اپنی غرض کو بادشاہ خود آیا اور کہنے لگا میاں جو کچھ کہو گے وہی کر دیا جائے گا، ذرا باہر کو تشریف لاؤ، میرا مسئلہ بڑا اٹکا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے تیرا مسئلہ آج اٹکا ہے، میرا 14 سال پہلے سے اٹکا ہوا ہے، میں یہاں پر آؤں بھائی، میں تمہیں لینے آیا ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھ رکھ کے تیرے جیسے بادشاہ اس دن کیا تو موجود نہ تھا جب کیس کا فیصلہ ہوا تھا، تم نے خود مجھے کہا تھا یوسف عارض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ گناہ تم نے اپنی بیوی کا دیکھ لیا تھا، قصور سارا اس کا تھا، جیل میں مجھے ڈالا تھا، ارے میں اندر مدتوں سے پڑا ہوں، اللہ میاں کی مرضی پہ راضی ہوں، میں تیری ساتھ جانے کو تیار نہیں۔ ذرا آخر نکلو گے بھی کیسے؟ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا وہ عورتیں جنہوں نے ناشپاتیوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹے تھے ان کو یہاں پہ بلواؤ، جو فرشتہ کہتی تھی ان عورتوں کو بلوایا گیا۔ دوسروں کی عورتوں کو بلوانا بڑا آسان ہے، فوراً بادشاہ مان گیا، سب کو بلا کر کے سامنے جیل کے کھڑے ہو کر کے کہنے لگی ہم نے غلطیاں کی تھی، ہم نے فریب کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے ارے یہ تو وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، وہ جس نے میری آبروں پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، جس نے نبوت کا دامن ساتھ پار کرنے کی کوشش کی، اسے کیوں نہیں لاتے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام نے صاف کہہ دیا جب تک وہ گرو گھنٹال نہیں آئے گی سارے مصر کی سب سے بڑی مکارہ عورت ہے، اس وقت تک میں ہرگز باہر نکلنے کو تیار نہیں۔ بادشاہ کہنے لگے تو بڑا کام خراب ہوا بھائی، ہر کے بیٹھ گئے، یہ تو اب معاملہ ہمارا اٹکا ہوا ہے۔ جا کر کے اپنی بیوی کو کہنے لگا تجھے اب چلنا پڑے گا، چل کر اپنے گناہوں کا لوگوں کے سامنے اقرار کرنا پڑے گا۔ اب آتی ہے اور جیل کے دروازے کے سامنے مخلوق کی خدا اکٹھی ہے اور آ کر کہتی ہے قالت امرأة العزیز الآن حق الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ کہنے لگی گناہ میرا، قصور میرا، جرم میرے، ظلم میرے، میں نے یوسف علیہ السلام پر بڑے بڑے ظلم کیے اپنے نفس کی وجہ سے، اپنی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی حسرت کو پورا کرنے کے لیے۔ پھر کہنے لگی رب کبریا کی قسم یوسف علیہ السلام جیسا سچا آدمی دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ۔ لالچ میں نے دیے، ڈنڈا میں نے چلایا، جیل میں نے کروایا، پر میری بات نہ مانی۔ بہت نبوت کا دامن صاف ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو باعزت باہر نکالا گیا۔
خداوند عالم نے خواب کی تعبیر کا بڑا علم دیا تھا یوسف علیہ السلام کو. جب خواب کی تعبیر بتلائی تو مصر کا بادشاہ کہنے لگا تو ڈھابڑے بس کا روک نہیں, ابھی سے تو ہی سنبھال, ابھی سے آپ ہی سنبھال لیں. اللہ اکبر, یا خدا کی قدرت دیکھو, ابھی ابھی جیل کے قیدی بنے ہوئے تھے اور ابھی ابھی مصر کے سستے شہنشاہی کے بادشاہ بنے بیٹھے. خزانوں کی کنجیاں جیل میں, تاج نبوت سر پہ ہے, پیروں کے نیچے تخت شہنشاہی ہے. مسلم الہی فرما برداروں والی موت مجھے دینا, بنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. اللہ فرما برداروں والی موت اور نیک لوگوں کے ساتھ میرا انجام کرنا. یہ تو ہوا یوسف علیہ السلام کی دعا کا معاملہ. اللہ پاک نے ایک اور رخ بھی پیش فرما دیا قرآن کریم میں. سبحان اللہ, قربان جاؤ ایک ایک جملے کے قرآن کریم کے کفایت بنا کر کہ وہ بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی اور تماچے مارے اور کانٹے چبھوئے اور کنویں میں دھکا دے کے چلے گئے. آواز آئی میرے یوسف, جب تک تیرے دروازے پہ ان سے بھیک نہ منگوا تو میری خدائی کیا ہوئی. کل جو تجھے بچہ سمجھ کر تماچے مارتے تھے, اپنا کچھ نے کیا کانٹے, مفسرین نے لکھا ارے سگا بھائی بھی تھا اور شکل ایسی کہ چاند سورج شرما جائے, لیکن رگوں میں کانٹے چبھوئے یوسف علیہ السلام اور اپنا بھائی تھا. قرآن کریم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ بھائی پہ ظلم نہ ڈھایا کرو, اور قرآن کہتا ہے ان المؤمنین اخوہ, جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے اس وہ تمہارا بھائی ہے, اس پہ ظلم نہ کرو. کنان میں قحط پڑا, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, روٹی کے ٹکڑے کے محتاج ہو گئے. پتا چلا کہ مصر میں دانے ملتے ہیں, کچھ پیسے لیے اور وہ سارے بھائی اکٹھے ہو کر چلے تو میاں شاید ایسا نہ ہو کہ فی کس کے حساب سے کچھ ملتا ہو تو ایک آدمی کو زیادہ کیسے ملے گا. سارے بھائی اکٹھے ہو کے آئے, وہ جتنے مارنے والے تھے, اور آ کر کے مصر کے بادشاہ کے پاس کہنے لگی. قرآن مجید نے ان کا کہنا نہ کھان کے فقیر آئے اور آگے کہتے ہیں قالوا یا ایھا العزیز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. او مصر کے بادشاہ, ہم بھوکے مر گئے, ہمارے بچے بھوکے مر رہے, ہماری عورتیں بھوکے مر گئی, ہم پہ کرم فرماؤ. ہم تیرے دروازے پہ بھیک مانگنے آئے, وتصدق علینا, صدقہ دے دے, خیرات دے دے. ان اللہ یجزی المتصدقین, اللہ تجھے خیرات کا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا. علیہ السلام کا مولا کن کو فقیر بنا کے بھیجا ہے, آج میرے دروازے پہ کن کو فقیر بنا کے لایا ہے, کون آج بھیک مانگنے آئے. یاد دلا رہے ہیں, بڑے ہم بھوکے ہیں, بڑے ہم پریشان ہیں. یوسف علیہ السلام نے اپنے خدام کو بلا کے فرمایا جلدی ان کو غلہ دے دو, ان کی خاطر تواضع کرو, ان کو کھانا کھلاؤ. دسترخوان بچھا دیا گیا, جس دسترخوان پہ بیٹھ کر یہ بھوکے, مفسرین نے لکھا کہ کئی دن کے بھوکے تھے. دسترخوان پہ بیٹھ کے جب کھانا کھانے لگے تو دسترخوان کے کونے پہ لکھا ہوا ہے یوسف, یوسف, جگہ جگہ لکھا ہوا ہے یوسف. بھائیوں میں سے ایک اشارہ کرنے لگا کہ یہ کس کا نام ہے. اس نے اشارہ کیا تو وہ پرانی بات ہو گئی, مٹ مٹا گئے, مرمرا گئے, کنویں میں دھکا دے گئے تھے. ہزاروں یوسف دنیا میں ہوا کرتے ہیں, وہ بات کہاں ہے. اچھا
یوسف علیہ السلام نے اپنے خدام اور ملازمین سے کہا کہ ان سے جو پیسے تم نے لیے ہیں ان کے غلے میں چھپا کر رکھ دینا، پیسے بھی واپس کر دو اور دانے بھی دے دو۔ اپنے خاندان پہ کرم کرتا ہے۔ میرے جیسا ہوتا نا چاروں تمہیں بھی خیرات دیتا ہوں، یاد نہیں تم نے کیا کیا تھا، لیکن نبی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ان کو پیسے بھی واپس کر دینا اور غلہ بھی دینا۔ جب وہ واپس اپنے وطن گئے، انہوں نے جب غلہ نکالا تو پیسے بھی نکل آئے۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا بادشاہ بھائی، پیسے بھی واپس کرے غلہ بھی دے، اور جلدی جلدی پھر واپس آئے اور پھر آ کر کے بھیک مانگی۔ اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ تو بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کسی نام سے آئے ہیں، غریب لوگ ہیں جی، فقیر ہو، بالکل تنگ دست، بھوکے مر رہے ہیں۔ وہ کیا تم کہ جی ہاں، کیا تمہارے بھائی کو یوسف جی تھے؟ کوئی تمہارے بھائی تھے یوسف؟ زمین نکل گئی پیروں کے نیچے، دنیا میں بھی نام باقی ہے؟ وہ تو دنیا سے مٹا چکے نا، انہوں نے تو نام و نشان ختم کر دیا تھا، پر خدا جی سے باقی رکھے اسے مٹانے والا کون؟ بڑے حیران ہوئے، تھکنے لگے۔ اگلا وہ بچپنا تھا، اب جوانی ہے، اور پھر نبوت کا روب ہے، چہرے پہ نظر نہیں جما سکتے، شرماتے شرماتے کہنے لگے قالوا أئنك لأنت یوسف؟ کیا جی آپ ہی یوسف نہیں ہیں؟ جی آپ ہی نہیں، آپ ہی تو ہیں۔ پیغمبر بڑا پھر رحیم ہوتا ہے اپنے لوگوں کے لیے، یہ نہیں کہا کہ پہچانو دیکھو کیا بات ہے۔ فرمایا قال أنا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں، وہذا أخی، یہ میرے بھائی ہیں جن کو تم میرے ساتھ ستاتے رہے ہو۔ بس ہم نکل گیا، لو بھائی ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، آج یہ بادشاہ ہیں، خدا جانے قیمہ بنائیں گے، بوٹی بنائیں گے، پھانسی چڑھائیں گے، جیل میں ڈالیں گے، اسی طرح کنویں میں دھکا دیں گے، آخر کریں گے کیا؟ اللہ جانے کیا بنے گیا۔ اور پسینہ پسینہ ہو گئے، سوچ رہے تھے کہ زمین پھٹ کر ہمیں نکل جائے، لیکن اللہ کے نبی نے، پاک پیغمبر نے اسی وقت ارشاد فرما دیا، فرمایا گھبرانا، لا تثریب علیکم اليوم، میں آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، میں نے اللہ واسطے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اور ایک بات تو بتاؤ، ابا جان کا کیا حال ہے؟ اور میرے باپ کا حال بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی 40 برس ہو گئے، رو رو کے نابینا ہو چکے، آنکھیں سایہ کر بیٹھے، اتنا روئے آپ کے سامنے کہ محتاج ہو گئے۔ اب یوسف علیہ السلام کو ملال آیا، اوہو میرے ابا کو بڑے دکھ آئے۔ فرمایا اچھا میرا یہ کرتا لے جاؤ اور ابا جان کی آنکھوں پہ رکھ دینا، میرا یہ کرتا ابا جان کی آنکھوں پہ رکھ دینا۔ اللہ اکبر، 300 میل کا سفر ہے، یہ کرتا لے کے چلے ہیں، فجر کی نماز کا وقت ہے، یعقوب علیہ السلام نے لکڑی پکڑی ہوئی ہے، بازار کے بیچ میں کھڑے ہو کر صبح صبح کہتے ہیں او لوگو آؤ۔ ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، لوگو تم کہو گے تو مجھے دیوانہ، اور آج تمہیں میں کیا بتاؤں، 40 سال کے بعد آج مجھے میرے بچے کی خوشبو آ رہی ہے۔ إني لأجد ريح يوسف لولا ان تفندون، تم مجھے کہو گے تو دیوانہ، پر آج میرے بچے کی مجھے کرتے کی خوشبو آ رہی ہے۔ مالک کی رضا ہے، نہ بتایا تو 11 میل کنویں میں پڑے رہے، یہ روتے رہے، اور بتا دیا تو 300 میل کا بھی کرتا چلا ہے، خوشبو پہلے سنگا دی، خوشبو پہلے سنگا دی۔ کرتا آیا، یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ رکھا تو بنا ہی واپس آ گئی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ قرآن ہمیں کہانیاں نہیں سناتا، یہ کس سے نہیں سناتا، یہ بتاتا ہے کہ تم بڑوں بڑوں کے جو حمایتی بنتے ہو، تم ظالموں کے جو ساتھی بنتے ہو، کیا آخر نتیجہ نکلے گا، تمہارے ہاتھ پلے پڑے گا کیا؟ تم اپنے انجام کا فکر کرو، تم اپنی آخرت کو بناؤ، تم اس اندھیری کوٹڑی کا فکر کرو جس میں تم نے لاکھوں کروڑوں برس رہنا ہے، اس قیامت کے ہول
کو چھوڑ دیں. یوں نہیں جی میں تو بس یوں ہی رہوں گا. ارے مرتے وقت یوں کیسے رہے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ضد میں کلمہ ہی پڑھنے سے رہ جا گیا. ہاں کئی ضدی ایسے ہوتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نہیں پڑھ سکتے. ذرا فرق ہو جائے گا. اس لیے ضد بری سے ہے. اچھوں کا راستہ اپناؤ, بروں کی راہ چھوڑ دو. اللہ پاک سے دعا کرو کہ اچھوں کا ساتھ ہو, اچھوں کے ساتھ انجام ہو. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.